بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاة جہر فیہا بالقراء فقال هل قرأ معی احد منکم عنفا۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، مالک، احمد اور بعض دوسری کتابوں میں بھی روایت کے طور پر نقل ہوئی ہے۔ یہاں اس کا رقم 855 ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، انصرف من صلاۃ، اور نماز وہ تھی جس میں قرات جہری تھی، جیسے فجر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز، جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے فقال، تو آپ نے پوچھا هل قرأ معی احد منکم عنفا، کیا جب میں قرآن کی قرات کر رہا تھا، قرات ہی ظاہر ہے بلند آواز سے کی جاتی ہے، تو کیا میرے ساتھ کوئی اور آدمی بھی قرآن پڑھ رہا تھا اس وقت؟ یعنی میں تو امام کی حیثیت سے قرات کر رہا تھا، مقتدیوں میں بھی کوئی ایسا تھا کہ جو قرآن پڑھ رہا تھا؟ فقال رجل، نعم یا رسول اللہ، ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے دہرا رہا تھا جیسے آپ پڑھ رہے تھے۔ قال، رسول اللہ نے فرمایا، انی اقول، میں بھی دل میں کہہ رہا تھا، مالی ونازع القرآن، یہ تو قرآن کی میرے ساتھ منازعت شروع ہو گئی، یعنی میں پڑھ رہا ہوں، ایسے لگتا ہے کوئی دوسرا مجھ سے اس کو چھین رہا ہے۔ یہ جو منازعت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات، میں بات کر رہا ہوں، دوسرے نے بھی بات کرنی شروع کر دی، تو اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، اس کا ادب ہم کو قرآن میں بھی یہ سکھایا گیا ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ خاموشی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ اس میں اگر دو لوگ ایک ہی وقت میں پڑھنا شروع کر دیں تو نہ اس کی قرات سنی جائے گی نہ اس کی قرات سنی جائے گی، اور خود دونوں کے لیے بھی وہ قابل فہم نہیں رہے گی۔ تو یہ قرآن مجید کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ تبصرہ کیا کہ مجھے خود قرات میں دقت ہو رہی تھی، پیچھے سے آواز آ رہی تھی۔ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما جہر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول اللہ، یعنی یہ معاملہ ہے جب یہ ہوا اور لوگوں نے رسول اللہ کی یہ بات سن لی تو اس کے بعد جہری نمازوں میں وہ قرات سے باز آ گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں جب یہ تلقین کی گئی ہوگی کہ نماز کے یہ دو لازمی اذکار ہیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، خفض و رفع کے موقعوں پر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کرتے ہیں۔ ان اذکار کے علاوہ جو ذکر لازم کیا گیا ہے یا نماز کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے، یعنی اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ قرآن کا کوئی حصہ ملایا جاتا ہے۔ اس کے سوا کوئی چیز نماز میں پڑھنی مقرر نہیں کی گئی، لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ جو چیز چاہیں رکوع میں پڑھیں، جو چیز چاہیں سجدے میں پڑھیں، دعا کریں، اللہ سے فضل مانگیں، اور کوئی اپنی حاجت پیش کرنا چاہتے ہیں اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، تو ان کو جب آپ سنتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ ویسے تو اللہ اکبر بھی پیچھے کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جب یہ بتایا گیا ہوگا تو پہل لوگوں نے یہی خیال کیا ہوگا کہ یہ دونوں چونکہ وہ اذکار ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی پیچھے پڑھنا چاہیے۔ جیسے امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم بھی بعد میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں یا اٹھتے ہیں، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے قیاس کیا لوگوں نے، لیکن پھر یہ واقعہ پیش آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا اور یہ بتایا کہ یہ بالکل معقول صورتحال تھی، اس کو خود سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جب بلند آواز سے قرات کی جا رہی ہو تو پھر خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، البتہ جب امام بلند آواز سے قرات نہیں کر رہا تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔
میرے نزدیک یہی وہ بات ہے جو اب بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں بعض روایات میں جس طرح کے معاملات زیر بحث آ گئے ہیں یا اس میں بعض راویوں نے اپنی طرف سے جو اضافے کر دیے ہیں اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اصلی بات یہی ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہے، بلند آواز سے کر رہا ہے، تو ہم اس کو سنیں گے، اور جب وہ بلند آواز سے قرات نہیں کر رہا، خاموشی سے اپنے دل میں پڑھ رہا ہے، تو ہم بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ اذکار نماز کے مقرر کردہ اذکار ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ ہے، قرآن مجید کا کوئی حصہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیجئے، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہی بات اس روایت سے بھی بالکل واضح ہو گئی۔ وعن عبداللہ ابن ابی اوفا قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا فعلمنی ما یجزئنی قال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، بعض دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے، یہاں اس کا رقم 858 ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا کہ میں قرآن مجید نہیں اخذ کر پاتا۔ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، بہت سا حصہ نازل ہو چکا تھا، صحابہ اس کو سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، نمازوں میں قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ بات زیر بحث آ چکی ہے بعض روایات میں کہ ایسے لوگ ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید یاد کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ بچپن میں تو پھر آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر بڑی عمر ہو تو بعض اوقات بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ یہ بھی اسی طرح کے کوئی صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، یعنی میرے لیے تو قرآن مجید کی کوئی چیز بھی اخذ کرنا ممکن نہیں ہے، میں نے کوشش کر کے دیکھ لی، مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ فعلمنی ما یجزئنی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ کوئی مجھے ایسی چیز سکھا دیجئے، کوئی مختصر سی چیز جو اس کی جگہ میں پڑھ لیا کروں۔ قال، رسالت مآب نے فرمایا ایسے کہہ لیا کرو سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی یہ جو پاکیزہ کلمات ہیں جب تک قرآن یاد نہیں ہوتا۔ اس میں بعض اوقات یہ واقعہ ہے کہ لوگوں کو بہت دیر لگ جاتی ہے۔ میں نے شاید یہ قصہ پہلے بھی سنایا ہے کہ خود میرے اپنے اعزاء میں ایک بزرگ تھے، پہلے تو ان کو دین کی طرف، نماز کی طرف کوئی خاص رغبت نہیں تھے، لیکن اللہ نے توفیق دی، بڑی تبدیلی آ گئی، اب انہیں بڑا شوق تھا کہ وہ قرآن سیکھیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمت کیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، آپ آ جایا کریں، میں آپ کو سکھا دوں گا۔ تو اب وہ آنا شروع، میرا خیال تھا کہ سورہ فاتحہ کی کیا 7 آیتیں ہیں، تو یہ تو 2-4 دن میں سیکھ لیں گے۔ آپ باور کریں، یعنی کئی مہینے میں بھی یہ ممکن نہیں ہو، کئی مہینے لگ گئے، بھول جاتے تھے، یعنی ایک آیت پڑھتے تھے پھر اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ تو اس معاملے میں لوگوں کے لیے رعایت کا اصول پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہی رسالت مآب نے یہاں کیا کہ جب تک تمہیں یاد نہیں ہوتی سورہ فاتحہ یا قرآن مجید کی کوئی چھوٹی سورہ جو تم پڑھ سکو، تو یہ پاکیزہ کلمات ہیں۔ نماز بہر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تسبیح ہے، تو یہ پاکیزہ کلمات ہیں، یہ کم سے کم یاد کر لو، ان میں سے کوئی کلمہ پڑھتے رہا کرو، سبحان اللہ پڑھتے رہا کرو، الحمدللہ پڑھتے رہا کرو۔ ظاہر ہے یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، تو یہ اگر تمہاری زبان پر چڑھ جاتے ہیں تو ان کو اپنا ورد بنا لو۔ قال یا رسول اللہ ھذا للہ، کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ جو ساری باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہو گئی نا، سبحان بھی وہی، الحمد بھی اسی کی، لا الہ الا اللہ بھی اسی کی مدح، اسی کی تحلیل، تو میرے لیے کیا ہے؟ فماذا لی، یعنی نماز تو میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں نا، اللہ کی بارگاہ میں مجھے بھی تو کچھ کہنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قل اللہم ارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی، تم اپنے لیے یہ دعا کر لیا کرو،
کہ پروردگار مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے ہدایت سے بہرا یاب کر، میرے اوپر اپنی عنایتیں فرما۔ فقال ہاکذا بیدیہ وقبضہما، اس نے گویا لینے کے لیے جیسے ہاتھ بند کیے جاتے ہیں نا دعا پر، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے سارا خیر اپنے لیے سمیٹ لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ھذا فقد ملا یدیہ من الخیر، تو یہ گویا آپ نے بشارت بھی اس کو دی کہ اس کے اندر پانے کا جذبہ بھی ہے، کہنے کا بھی، اور بہرحال جو اس کی معذوری تو اس نے بیان کر دی۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ کسی کو آپ دین سکھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایسا ہی ملائمت کا، ایسا ہی محبت کا، ایسا ہی رعایت کا رویہ رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔